آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا, کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ. حضرت زنیرہ ایک صحابی ایسی ہیں مکہ کی, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو, اتنے تانے دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا. پورے مکہ والے یہ کہنے لگے, زنیرہ دیکھو لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں, انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا, یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا, جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی تجھے, تیری آنکھیں چلی گئی. حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا, تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی, ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی, وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں, ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی, اب شگن ہو گیا, فلاں ہو گیا. ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی. یہاں بچے رونے لگ جائیں, 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں. کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے. کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا. کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, اسلامی نام رکھے ہو, انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو, لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں. ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی, ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے, آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو, جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی, سارے لوگ وہی نام رکھتے. ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی. حضرت زنیرہ یہ صحابیہ سے ہمیں ملتا, آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں, تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا, وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں, مکہ والوں نے, ان کے خاندان والوں نے, ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا, ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے, اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے.
اسی میدان میں کھڑا کرتے. کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی. حضرت ام شریک، یہ بھی صحابیاں ہیں. اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہیں، 50 ڈگری کے اوپر. شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے. حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی. میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی. حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے. کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو.